السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہوں وہ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے تشریف لائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ۔ حضرات، گزشتہ ہفتے سے یہ لیکچر کی نئی سیریز شروع ہوئی جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں کچھ خصوصیات بیان کی گئی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں ذکر کی جائیں گی، پھر انشاءاللہ ان میں سے منتخب صحابہ کے واقعات اور ان کی زندگی کے اہم گوشوں کو سامنے لا کر ہمیں اپنی زندگی میں ان سے کیا سبق ملتا ہے اور موجودہ حالات میں کس طرح ہم ان سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نیت میں کامیابی عطا فرمائے اور بہتر سے بہتر اور صحیح اور درست بات ذہن و دماغ میں ڈالے اور ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو خصوصیات بیان کی گئی تھی، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت اور دین کی سمجھ اور قرآن و حدیث کا انہی کے زمانے میں ان کے سامنے چیزوں کا پیش آنا اور اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ان کے اندر فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی کہ وہ اہل ایمان کے سلسلے میں بہت عاجزی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، نرمی اللہ نے ان کے اندر رکھ دی تھی، جس کا ذکر سورہ فتح کی آخری آیت میں فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے حق میں تو وہ بہت سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ایک دوسرے کے لیے، اور رحم دلی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپس کے اختلافات کو گوارا کرنے والے اور اس میں کوئی کمی بیشی کوتاہی ہو جائے تو اسے درگزر کر دینے والے۔ تو ایک خصوصیت قرآن کی روشنی میں صحابہ کی معلوم ہوئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان اور رحم دل تھے۔ پھر فرمایا گیا تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں، یعنی کثرت سے نماز پڑھنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تیسری خصوصیت ان کی یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی زندگی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، خاص طور سے خیر کے کاموں میں ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہیں، اخلاص ان کی نیت ہوتی ہے کہ خالص اللہ کے لیے یہ کام ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اور جسے ریاکاری کو چھوٹا شرک اور شرک خفی کہا گیا ہے اس سے اپنے کو بچاتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ان کا ایک نشان ہے، ان کی ایک پہچان ہے۔ انسان کی پیشانی پر اور اس کے چہرے پر ایک رونق ہوتی ہے، ایک تراوٹ اور تازگی ہوتی ہے عبادت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش کی وجہ سے۔ اس کا ذکر فرمایا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چہروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو سجدے کی علامت ہے، سجدے کے نشان ہیں،
اور سجدے کے نشان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشانی پر گھٹا پڑ جائے اور کوئی نشان پڑ جائے، یہ تو ایک فطری چیز ہے کسی کی پیشانی پر اگر پڑ جائے، لیکن اصل ہے کہ چہرے پر جو عبادت کا اثر ہوتا ہے وہ اثر اللہ رب العزت نے ان کے چہروں پر اور پیشانی پر رکھا تھا، جو تازگی اور ایک خوشی اللہ سے قربت کی ہوتی ہے وہ اللہ نے رکھا تھا۔ پھر فرمایا قرآن مجید میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ جو ان کی مثال ہے یہ تورات میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی گئی تورات، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ صفات بیان کی گئی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، بعض مفسرین نے لکھا کہ تورات میں بھی یہ مثال ہے اور انجیل میں بھی یہ مثال ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تورات میں تو یہ مثال ہے اور انجیل میں جو ان کی مثال یا ان کی صفت بیان کی گئی وہ آگے ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہوتی ہے اور وہ کھیتی شروع میں کچھ کونپلیں نکالتی ہے، پودا دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، اس سے پہلے کونپل نکلتی ہے، پھر وہ کھیتی اسے مضبوط بناتی ہے، آزرہ فاستغلظ، پھر وہ جو پودا نکلتا ہے وہ ذرا موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک تناور درخت بنتا چلا جاتا ہے۔ یعجب الزراع، اور جب یہ بڑھوتری ہوتی ہے، کوئی پودا دھیرے دھیرے تناور درخت بنتا ہے تو اچانک نہیں بن جاتا ہے، دھیرے دھیرے بنتا ہے، رفتہ رفتہ بنتا ہے، یہ چیز کسانوں کو بہت بھلی لگتی۔ لیغیظ بہم الکفار، اور پھر فرمایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے دلوں کو جلانے کے لیے اللہ نے رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی رفتہ رفتہ اسلام کو سمجھا، اسلام ترقی کرتا گیا، آگے بڑھتا گیا، اور اس نے پوری دنیا کو اپنے دلائل کے ذریعے سے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے دامن میں لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ یہاں بھی آپ دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی 4-5 صفات بیان فرمائی، اور اس کے علاوہ بے شمار ان کے صفات ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا اس صفت کا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خیر کا جذبہ ایسا رکھ دیا تھا کہ وہ کوئی بات عمل کی نیت سے کرتے بھی تھے اور عمل کی نیت سے سنتے بھی تھے۔ یہی حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی تھا، اور یہی حال صحابیات کا بھی تھا، یعنی مردوں کا بھی یہی حال تھا، عورتوں کا بھی یہی حال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر مردوں کے بیچ سے نکلتے ہوئے خواتین کے دائرے میں گئے، اور وہاں ان سے الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، ان کو نصیحت فرمائی، اور نصیحت فرماتے ہوئے پھر یہ بھی فرمایا کہ فتصدقنا، تصدقنا، کہ تم لوگ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مؤذن رسول تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، گویا حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رکھا کہ آپ اپنا کپڑا پھیلا دیں، اس میں جن خواتین کو بھی جو کچھ اسلام کے لیے اور بیت المال سے فقراء میں تقسیم ہونے کے لیے جو کچھ بھی پیش کرنا ہے وہ یہاں پیش کر دیں۔ فبسط بلال ثوبہ، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلایا، رومال جیسی کوئی چیز یا چادر اپنی رکھ دی۔ اس کے بعد فرمایا ہلم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آگے بڑھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ فدن لکن بی ابی و امی، حضرت بلال نے یہ بھی فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ لوگوں پر قربان ہو۔ خواتین سے کہا کہ اگر آپ دین کے لیے، اسلام کے لیے، غریبوں کے لیے اگر آپ کر رہی ہیں تو آپ بہت قابل احترام ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، دونوں کی کتاب میں الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن یہ بتایا گیا کہ فجعلن یلقین الخواتین، کہ خواتین بڑھ بڑھ کر اپنے انگلیوں میں جو انگوٹھیاں تھیں، بڑی انگوٹھیاں اور چھوٹی انگوٹھیاں، اس چادر میں ڈالنے لگی۔ بخاری میں آیا کہ وہ خرصہا و سخافہا، کانوں کی بالیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ہار
اور جو چیزیں بھی ان کے پاس اس وقت موجود تھیں وہ اللہ کے راستے میں پیش کرنے لگیں اور غریبوں کی مدد کے لیے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر جذبہ پیدا فرمایا اور انہوں نے فوراً اس پر عمل کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواتین جن کے نزدیک سب سے محبوب چیز ان کے زیورات ہوتے ہیں، وہ اپنے نزدیک جو افضل ترین چیز ہوتی تھی، محبوب ترین چیز ہوتی تھی، اس سلسلے میں بھی صحابہ کا بھی یہی حال تھا، صحابیات کا بھی یہی حال تھا، جھجک نہیں محسوس کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی، اعتماد ہو گیا، پھر وہ یقین دل کے اندر پیدا ہوتا تھا۔ جو ایمان دل میں پیدا ہو جاتا تھا وہ یقین کی شکل اختیار کرتا تھا اور عمل اس کی تصدیق کرتا تھا، فوراً عمل میں وہ چیز ڈھل جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کی طرح ہمارے اور اس نسل میں سب سے بنیادی فرق یہ رہا کہ ہمارے درمیان باتیں زیادہ ہوتی ہیں، چیزیں لکھی بھی جاتی ہیں، کہی بھی جاتی ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں، سنی بھی جاتی ہیں، اور نیک جذبے سے کی جائیں، یہ سب چیزیں قابل ثواب ہیں، لیکن کہنے والوں میں بھی اور سننے والوں میں بھی وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے عمل کا کہ ایک بار ہم طے کر لیں کہ اس چیز میں ثواب ہے، اس چیز میں اللہ کے نزدیک اللہ سے قریب ہونے کا یہ راستہ ہے، تو اس راستے کو ہم اختیار کریں گے۔ اور کم سے کم درجے میں نیت، خیر کا ارادہ، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی زندگی میں آپ دیکھیں گے ارادہ کر لیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ نے دیکھا کہ بہت سے صحابہ ایسے رہ گئے تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں نکل سکے تھے، بڑی تعداد نہیں تھی، زیادہ تر تعداد منافقین کی تھی، تقریباً 80 لوگ مدینے میں اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو سب کے سب حضور کے پاس آئے، لیکن اس وقت جو مخلص صحابہ تھے ان کے پاس چیزیں موجود نہیں تھیں، بعض غریب صحابہ تھے، لیکن نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی مجھے موقع دے گا میں نکلوں گا۔ سواری نہیں تھی، حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں تھے، حضرت نعمان کے بیٹے مقرن اور سوید اور ایک اور بیٹے، کئی صحابہ کا ذکر آیا کہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں نکلنے کے لیے، تو اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ کچھ سواریوں کا انتظام ہو جائے تو ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ بہت زیادہ جذبے سے ایسا سرشار تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رو پڑیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں، میں تمہارے لیے انتظام نہیں کر پاؤں گا، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، تو اس حال میں وہ وہاں سے واپس ہوئے ہیں کہ آپ دیدہ تھے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے واپس ہوئے، اور غم اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے، اور ہم آج غزوے میں نکلتے، ہم پیچھے نہیں رہ جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص ترین صحابہ میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا نام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعر بھی تھے، جیسے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، ویسے ہی حضرت کعب ابن مالک بھی تھے، کعب ابن زہیر بھی تھے، عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے۔ اس دور کا میڈیا وہی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص لوگ جو اسلام کی طرف سے دفاع کرتے تھے، حضور کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر، اور ممبر پہ جن کو موقع دیتے تھے حضور کہ وہ اسلام کی ترجمانی کریں اور دشمنوں کو جواب دیں، ترکی بترکی جواب دیں، جم کر ان کا مقابلہ کریں، ان میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نہیں نکل سکے تھے غزوہ تبوک میں، اس پر ان کو اس قدر افسوس تھا کہ وہ شاعر بھی تھے اور بڑے درجے کے لٹریچر میں بھی ان کا بڑا مقام تھا، تو بخاری میں بھی وہ روایت موجود ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی، کہ انہوں نے جو اپنا واقعہ بیان کیا اور جس طرح سے پیش کیا کہ میں نہیں نکل سکا، اس جذبے کے لیے جو بات انہوں نے ذکر کی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ آ کر حضور کے سامنے معذرت کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، جو منافقین تھے، میں نے دل میں یہ سوچا کہ اور دنیا کا بڑا سے بڑا کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی اور ہوتا تو میں آ کر وہاں عذر کر دیتا، لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہیں، کبھی آدمی جھوٹ تک نہیں جاتا ہے،
سچ بات ہی کہتا ہے، لیکن ہیلے بہانے سے دور سے کوئی بات کہہ کر نکل جاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ میں بالکل صحیح جو بات تھی میں وہ ذکر کروں گا۔ آ کر حضور کی خدمت میں ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس 2 سواریاں بھی تھیں اور باغ بالکل تیار تھے۔ میں نے سوچا کہ ذرا سا موسم یہ ایسا ہے کہ ابھی باغات میں مصروف رہنا ہے، گرمی کا موسم ہے، اس کے بعد کچھ وقت ملے گا، میرے پاس سواری موجود ہے، میں تیزی سے نکل جاؤں گا، قافلے کو پالوں گا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ اسی لیے حضرت کعب کا یہ احساس تھا کہ جب خیر کا جذبہ پیدا ہو جائے، دل میں کوئی نیت آ جائے، کوئی اچھی بات سمجھ میں آ جائے، جتنی جلدی ہو کر گزرنا چاہیے۔ ورنہ ہوتا ہی ہے کہ انسان نیت کرتا ہے، سوچتا ہے میں یہ کروں گا، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے ذہن میں وہ بات رہتی بھی نہیں، کبھی رہتی ہے تو اس کی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی ہے کہ وہ کام کر سکے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا، کوئی عذر نہیں تھا میرے پاس کسی قسم کا، نہ میں بیمار تھا، نہ میرے پاس کوئی معذوری تھی، لیکن بس ٹال مٹول میں خیر کے کام کو آگے بڑھانے میں میں پیچھے رہ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عذر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممانعت آ گئی تھی کہ یہ جو 3 لوگ ہیں، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال اور مرارہ بن ربیع، ان کے سلسلے میں گویا ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے، چونکہ منافقین تو پیچھے رہ گئے، انہوں نے کیوں صحابہ کی جو جماعت جا رہی تھی اس سے پیچھے کیوں رہ گئے؟ اور اس بنیاد پر گویا ایک طرح سے سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ اس موقع سے بھی انہوں نے ایسا جذبہ دکھایا کہ یہ نہیں ہوا کہ نبی کی شکایت کرنے لگتے، خدا نخواستہ یا ناراض ہو جاتے، جیسے حنین کے موقع پر ہوا تھا کہ بعض نئے جو لوگ اسلام لانے والے تھے ان کو شکایت ہو گئی تھی کہ آپ نے فلاں کو زیادہ دیا، اقرع بن حابس کو اور دوسرے لوگوں کو، حضرت عیینہ کو ہمیں کم ملا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول انصاف نہیں کریں گے تو اور کون انصاف کرے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی اکثر من ذلک فصبر۔ حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ حضرت موسیٰ پر تو اس سے زیادہ ان کو تکلیف دی گئی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف دہ بات پر بھی صبر فرمایا تھا۔ لیکن اس موقع سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ ان کو روک کر رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے تو آپ نے مسکرا کر ملاقات کی، لیکن اس طرح مسکرایا جیسے غصے میں کوئی شخص ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، گھر کا کوئی آدمی ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، مسکرا دیتا ہے، لیکن مسکراتے ہوئے بھی اس کے غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے، کبھی اچھڑتی نظروں سے حضور کو دیکھ لیتے تھے تو حضور نظر پھیر دیتے تھے، جب حضور ادھر دیکھتے تھے تو یہ نظر پھیر لیتے تھے شرم کے مارے۔ اسی موقع سے غسان کے ایک بادشاہ کا خط آیا حضرت کعب بن مالک کے پاس کہ جب تمہاری یہاں کوئی عزت نہیں ہے تو تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ یہ ایک نئی مصیبت ہے، اس خط کو لے جا کر چولہے میں جھونک دیا، جلا دیا اس کو فوراً، اور کہا کہ میرا سودا ہوگا میرے ایمان کا، میری تو تربیت کی جا رہی۔ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ میری تربیت کی جا رہی، میرا یہ مقام ہے کہ مجھے اس کے لیے آزمایا جائے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے پھر بعد میں یہ فرمایا گیا کہ بیوی سے بھی الگ ہو جائیں، تو پوچھا کہ کیا میں طلاق دے دوں یا صرف دور رہوں؟ تو صرف دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ ایک ان میں جو کمزور تھے ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنی بیوی سے خدمت لے سکتے ہیں۔ گویا یہ پورا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کو جب جس چیز کے لیے آزمایا گیا، جب ان سے جو کام لیا گیا، وہ اس کے لیے تیار رہتے تھے، زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے تھے، اور نیکی کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا تھا جس سے پیچھے رہ جائیں، اور پیچھے رہ جائیں تو آخری درجے اس پر ندامت ہوتی۔ پھر اللہ کی طرف سے جب ان کو خوشخبری دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، تو صحابہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ان کو خوشخبری دیتے تھے کہ اے کعب بن مالک ابشر یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک تم خوشخبری حاصل کرو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔
تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کی اچھائی سے، ایک دوسرے کی نیکی سے بہت خوش ہوتے تھے، ان کو مبارکباد دیتے تھے، ان پر خوشی مناتے تھے۔ اور حضرت کعب نے کیا کیا؟ حضرت کعب نے سب کچھ نیت کر لی کہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ کچھ تو انہوں نے دے بھی دیا، خیبر کا اپنا پورا مال، اور کچھ اللہ کے نبی کی اجازت سے کچھ رکھ بھی لیا۔ لیکن جب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خیر مل جائے، کوئی نیکی مل جائے، اور کسی قسم کی کوئی بشارت مل جائے، اور اللہ کی طرف سے زندگی میں کوئی بڑا اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہو، تو ایسے موقع سے وہ اللہ کے راستے میں اس موقع سے بھی خرچ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ عجیب و غریب پہچان تھی۔ حضرت ارباز ابن ساریہ تھے۔ صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے حضرت ارباز بن ساریہ کی روایت میں نقل کیا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے اس کا اثر لیتے تھے۔ حضور کی گفتگو میں ظاہر ہے کہ موعظۃ بلیغۃ، ایسا خطاب آپ نے فرمایا کہ دلوں پر اس کا اثر ہوا۔ پھر حضرت ارباز فرماتے ہیں کہ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، آنکھیں بہہ پڑیں اور دل ڈر گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فوراً نیت کر لی کہ ہم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ہو سکے گا آگے بڑھ کر پیش کریں گے، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اور جو قربانی مانگی جائے گی۔ اطاعت اور اتباع دونوں باتوں کے لیے ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تیار رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب حجاب کی آیت نازل ہوئی تو اسی جذبے کو آپ دیکھیے کہ اس موقع سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب فرمایا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے دوپٹے اپنے سینے پر رکھ لیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض عورتیں جن کے پاس دوپٹے نہیں تھے تو انہوں نے جو ازار ہے جو پیروں میں پہنا جاتا ہے اس ازار کو پھاڑ کر اس کے دوپٹے بنا لیے اور فوراً پردہ شروع کیا، اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو ڈھانپنے کی کوشش کی، جو بھی ان کے لیے میسر تھا اس کے ذریعے سے۔ یہ نہیں کیا کہ جب ہمارے لیے پردے کا الگ سے انتظام ہو جائے گا تو کریں گے، فوراً آگے بڑھ کر اس پر عمل کرتی تھی۔ اسی طرح سے جب فرمایا گیا سورہ احزاب میں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں اپنے گھونگھٹ ڈال لیں، اس موقع سے بھی ابو داؤد کی روایت ہے کہ انصار کی عورتیں ایسے نکلیں کأن علی رؤوسہن الغربان من الاکسیہ، یعنی سیاہ رنگ کے ان کے سروں پر چادر ہوتے تھے، دور سے لگتا تھا کہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی رنگ میں تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ کوے سے جو تشبیہ دی گئی غربان سے، کہ کالے اور سیاہ رنگ کی چادر ہوتی تھی تو دور سے ایسا معلوم ہوتا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے قربانیاں اس طرح کی لی گئیں کہ جب وہ ابھی لوٹے ہیں غزوے سے اور فوراً پھر فرمایا گیا، زخموں سے چور ہیں، فوراً فرمایا گیا کہ پھر نکل جاؤ، پھر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، زخموں کے پہنچنے کے باوجود بھی جب کہہ دیا گیا کہ تمہیں حمراء الاسد کے لیے نکلنا ہے، دوبارہ نکلنا ہے، دوبارہ پھر تیار ہو گئے، اور اس میں کوئی عذر نہیں کیا کہ ابھی ہم تھکے ہوئے ہیں یا اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ جو لوگ اس سے پہلے نکلے تھے انہی سے یہ کام لیا گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب دیکھا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی تو زبان سے کہا انتہینا انتہینا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہ برتن بھی توڑ دیے، شراب بھی بہا دی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے کو روک لیا کہ ہم دوبارہ اس طرف مڑ کر نہیں دیکھیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی خاص خصوصیت تھی کہ وہ جب باتوں کو سنتے تھے تو نیت کرتے تھے کہ اس پر عمل کریں گے، اور عمل کرتے تھے تو اعلیٰ درجے میں عمل کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے تنافس رہتا تھا، یہ جذبہ رہتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر عمل کریں۔ آج ہم دیکھیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ کسی کی شکایت نہیں ہے، کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم سب کا یہ مرض ہے، ہم سب کی یہ بیماری ہے۔ دنیا کی چمک دمک کو دیکھتے ہوئے چونکہ وہ چیز سامنے نظر آتی ہے، سامنے اس کا فائدہ نظر آتا ہے، تو ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیشہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، لیکن جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا فائدہ بالکل فوراً سمجھ میں نہیں آتا، دیر سے ملنے والا ہے، ثواب ہے، اجر ہے، دنیا ہی میں اس کا کوئی فائدہ ہے جو فوری ہمیں نظر نہیں آتا ہے،
اس کے لیے ہمارے ذہن و دماغ، ہمارا دل فوراً تیار نہیں ہوتا ہے، فوراً ہم اپنے دل کو آمادہ نہیں کرتے اس کام کے لیے۔ تو آج کے یہ جو متفرق واقعات بیان کیے گئے، اس میں اور بھی صحابہ میں جو بچے تھے ان کے اندر جو جذبہ تھا اس کا بھی ذکر کرنا مقصود تھا، لیکن بات چونکہ بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے اگلے ہفتے کے لیے انشاءاللہ ہر منگل کو یہ سیشن ہوگا۔ ہم صرف ایک واقعے کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ تھے، چھوٹے تھے۔ عبداللہ ابن ابی بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ جب کسی غزوے کے بعد کہ جب ہم مدینے لوٹیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم میں جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینے سے نکال دے گا۔ حضرت زید ابن ارقم سمجھ گئے کہ یہ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے فوراً جواب دیا، ہم عزت والے ہیں اس لیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تم ذلیل ہو، تمہیں مدینے سے نکالا جائے گا۔ چھوٹی عمر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس کو بھی جواب دیا۔ یہ ان کی جرأت تھی، یہ شجاعت تھی، یہ بچوں کی تربیت تھی، اور اس بات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہ کتنی خطرناک بات یہ شخص کہہ رہا ہے، اسلام لا کر ہماری صفوں میں بیٹھ کر نفاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شکایت بھی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رواداری اور ٹالرنس کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ زید ابن ارقم چھوٹے ہیں اور شاید کہ بات غلط سمجھے اور غلط آ کر حضور کی مجلس میں ذکر کیا۔ اچھے لوگوں کو بھی ان کے سلسلے میں شبہ ہونے لگا۔ سورہ منافقون میں یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت نازل کر کے اس چھوٹے بچے کی تصدیق کی گئی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس نے صحیح سمجھا اور صحیح آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو اسلام کی سمجھ، اسلام کا فہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ گھروں میں جو تربیت کی جاتی تھی، اسلام کو سمجھایا جاتا تھا، دین کو سمجھایا جاتا تھا، دین کی وقت بٹھائی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی دین کی سمجھ پیدا کریں، اور اس بات کی اہمیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام اور ایمان کو، اخلاقیات کو اور عبادات میں خشوع و خضوع کو، عبادات کی پابندی کو، معاملات کی درستگی کو، جتنے بھی ضروری کام ہیں زندگی کے اندر ان کو واقعی میں اہمیت دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ وقت بچ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ضروری کاموں سے، تو کبھی بچوں سے کوئی بات کہہ لی گئی، کبھی کوئی بات ایسے ہی رسماً بتا دی گئی، نہیں، اس بات کو بار بار دل و دماغ میں جاگزیں کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہی اہم بات ہے، یہ اہم ہے، اگر تم نے یہ کیا تو کامیابی ہے، سب کچھ تم نے حاصل کر لیا، اور تم اپنے اندر اگر ایمانیات نہیں پیدا کر سکے، اخلاقیات نہیں پیدا کر سکے، تم اپنے معاملات درست نہیں کر سکے، تو سب چیزیں رائے گاہ ہیں، اللہ کے نزدیک کسی چیز کی وقت نہیں ہے۔ اس جذبے کو اپنے بچوں میں پیدا کیا جائے، خواتین میں پیدا کیا جائے، اور خود سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ کہنے والا بھی آپ ہی میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کے جذبے سے سرشار فرمائے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔